الرحمن الرحیم آیت سے باقاعدہ طور پر غسل جنابت کے حوالے سے فقہی احکام بیان کرنا ہے۔ آیت اللہ سیستانی منہاج الصالحین کی پہلی جلد غسل جنابت کے چیپٹر صفحہ نمبر 76 پہ لکھتے ہیں کہ غسل جنابت فی نفس ہی واجب نہیں ہے، یہ واجب تب ہوگا جب نماز وغیرہ پڑھنی ہوگی، لیکن اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے نہیں کرتا تو پھر واجب نہیں ہے بذات خود غسل جنابت کرنا، لیکن غسل جنابت کرتا ہے طہارت کو حاصل کرنے کے لیے اور طہارت کو حاصل کرنے کی نیت سے غسل جنابت انجام دے رہا ہوں، درست ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جنابت کا سبب دو چیزیں ہیں، یعنی دو چیزوں سے غسل جنابت انسان پر واجب ہوتا ہے۔ پہلا امر یہ کہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یا بغیر شہوت کے منی کا نکلنا، اور اس عادی مقام سے منی کا نکلنا ہے، یا تو عادی مقام سے منی نکلتی ہے یا پھر اسی طرح عادی جگہ سے نہیں نکلتی بلکہ آپریشن وغیرہ ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کوئی اور جگہ بنائی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا پیشاب وغیرہ خارج ہو رہا ہے، اور وہاں سے اگر منی خارج ہوتی ہے تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر منی بذات خود نکلی ہو، طبیعی طور پر یعنی قدرتی طور پر ہو، کسی آلے کے ذریعے سے نہ نکالی ہو، خود بخود نکلی ہو، چاہے بغیر شہوت کے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی غسل جنابت واجب ہے۔ وَإِلَّا مگر یہ کہ منی کا خروج کسی آلے وغیرہ کے ذریعے سے ہو، مثلا ڈاکٹر ٹیکا وغیرہ کے ذریعے سے منی نکال لیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم ہے کہ اس سے غسل بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت کرے گا جب وہ محدث بالاصغر ہو، یعنی حالت وضو میں نہ ہو۔ اگر وضو کی حالت میں ہوگا پھر تو یہ پاک ہے، اور اگر وضو اس نے کیا ہوا تھا پھر ڈاکٹر نے ٹیکا کے ذریعے منی نکالی ہے تو اب یہ صرف غسل کرے گا، وضو اس نے پہلے کیا ہوا تھا کیونکہ یہ محدث بالاصغر نہیں تھا، تو اسی طرح احتیاط پر عمل ہو جائے گا۔ یہ حکم جو اوپر سارا بیان کیا ہے یہ مرد کے بارے میں ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بہرحال جو خاتون ہے اس کی معروف معنی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی خاتون کی منی معروف معنی کے ساتھ نہیں ہے۔ معروف منی کا مطلب یہ ہے کہ جو منی اچھل کر نکلتی ہے تو یہ خاتون میں ایسا نہیں ہے۔ تو عورت کی منی اس طرح ہے کہ وہ بہنے والا مادہ کہ جو اس کی اگلی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ خارج ہو، اس حیثیت کے ساتھ کہ انزال بھی صادق آئے، یعنی یہ بھی صدق کرے کہ خاتون کا انزال بھی ہوا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر دو صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ مرد میں مزی اس وقت نکلتی ہے جب وہ بغیر جماع کے بیوی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے شہوت کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کی شرمگاہ سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو کہ مزی ہوتی ہے، منی نہیں ہوتی، تو اس مزی سے وضو وغیرہ باطل نہیں ہوتا، حتیٰ کپڑے پر بھی لگ جائے کپڑے بھی نجس نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے خاتون کا بھی ایک مادہ ہے، یعنی خاتون جب شہوت میں ہے اور وہ شہوت بالکل عروج کو نہیں پہنچی تھی لیکن انزال ہوتا ہے تو وہ منی کے حکم میں نہیں ہوگی کیونکہ شہوت عروج تک نہیں پہنچی تھی، لیکن اگر شہوت عروج تک پہنچ گئی ہے اور وہ مادہ بھی خارج ہو گیا ہے تو یہ منی کے حکم میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر اصل یہ ہے کہ خاتون خود محسوس کرے کہ میری شہوت اتنی حد تک پہنچ چکی تھی کہ جس سے میرا انزال ہو گیا ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے انزال نہیں ہوا، ابھی ابتدائی شہوت تھی، اس کی وجہ سے کوئی رطوبت نکلی ہے، تو پھر اس صورت میں غسل جنابت واجب نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ عورت کی شرمگاہ سے جو بھی مادہ نکلے گا وہ منی کے حکم میں تب جائے گا جو شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اس کی شرمگاہ سے، یہ منی کے حکم میں تب جائے گا کہ جب انزال صدق کرے پھر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی شرمگاہ سے جو بھی مادہ نکل رہا ہے وہ منی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ مادہ کہ جو بغیر شہوت کے خارج ہوتا ہے، اور وہ رطوبت جو شرمگاہ کی اپنی رطوبت ہے کہ جو شرمگاہ سے تجاوز نہیں کرتی، فقط شرمگاہ کے اوپر رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو جنسی ہیجان وہ خفیف اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی بہت جنسی شہوت ہو، اس سے بھی رطوبت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں، یا بغیر شہوت کے حاصل ہو رطوبت،
یا تھوڑی بہت شہوت سے رطوبت حاصل ہو اور شرمگاہ کے مقام پر باقی رہے تجاوز نہ کرے تو خاتون پر غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ کتاب فقہ اہل بیت علیہ السلام میں اس بارے میں سوال بھی پوچھا گیا، وہ یہ کہ عورت کے بدن سے نکلنے والی کون سی رطوبت منی شمار ہوتی ہے اور اس کے خارج ہونے پر عورت کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جو رطوبت عورت کے بدن سے چھیڑ چھاڑ یا شہوت انگیز خیالات کے سبب نکلے، اگر اتنی زیادہ نہ ہو کہ جسم کی دیگر جگہوں کو آلودہ کرے تو پاک ہے اور غسل کے واجب ہونے کا سبب نہیں بنتی اور نہ ہی اس سے وضو باطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر رطوبت اتنی زیادہ ہو کہ اس پر انزال صادق آئے اور لباس کو بھی آلودہ کر دے اور عورت کی شہوت عروج پر پہنچ جائے تو نجس اور جنابت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح اگر شہوت عروج پر نہ بھی ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر نجس اور جنابت کا موجب ہوگی۔ اور اگر عورت کو شک ہو کہ اس حد تک پہنچی ہے یا نہیں، یا اصل رطوبت ہی کے خارج ہونے کے بارے میں شک ہو، تو نہ اس پر غسل واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر غسل کے بعد مرد کی منی عورت کے بدن سے خارج ہو تو بھی عورت پر غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ منی نجس ہے اور اس کے جسم یا لباس وغیرہ پہ جہاں بھی لگے اسے نجس کر دے گی۔ خواتین کے حوالے سے خصوصاً مزید وضاحت اور احکام اگلی تیسری قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔